الگ الگ دروازوں سے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتا تھا، اللہ کے مقابلے میں کسی کام آ نہیں سکتا تھا یعقوب. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، بس ایک خواہش تھی یعقوب کے نفس میں، اس کے جی میں ایک بات آئی اور اس نے وہ بات پوری کر لی، اپنی خواہش پوری کر لی. اس نے سوچا تھا کہ شاید میں اس طرح کو نقصان سے بچ جاؤں گا. وہ اب جو بنیامین بیٹا ہے اس کا انہیں بہت خیال تھا کہ کسی طرح وہ صحیح سلامت واپس آ جائے، لیکن وہ بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اور ہے. تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ. بندہ اپنی طرف سے ایک کوئی تدبیر کرتا ہے اور تقدیر جو ہے مسکرا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کرنے چلا ہے، جس چیز سے یہ بچنا چاہ رہا ہے، بچنا ممکن نہیں ہے، بہرحال اپنی سی کوشش کر رہا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ یعقوب، وہ ہمارا بندہ، وہ صاحب علم تھا اس علم کی بدولت جو ہم نے اسے سکھایا تھا. آخر اللہ کا نبی ہے. تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں جو بھی کچھ کر لوں جو مقدر میں ہے وہ تو ہونا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ مجھے ایک آزمائش کے بعد دوسری سے گزار رہا ہے، تو معلوم نہیں اب کیا معاملہ ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان باتوں کو نہیں سمجھتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، ان کے دربار میں پہنچے ہیں، تو یوسف نے اپنے بھائی کو تو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا، ٹھہرا لیا اپنے پاس ہی. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، ان کو علیحدگی میں بتا دیا کہ میں وہ تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب غمگین مت ہونا، جو بھی یہ کرتے رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھ، یہ ایک قصہ ماضی ہے، اسے بھول جاؤ. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اب پھر جب وہ سارا معاملہ ہوا، ان کو غلہ مل گیا، اب قافلہ تیار ہے واپسی کے لیے. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف نے ایک پینے کا پیالہ، شاہی جام کہہ لیجئے، کہ وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اب قافلہ چل پڑا تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو ذرا رکو، تم لوگ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب وہ سب بھائیوں نے واپس مڑ کر دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے، کیوں ہم پر چوری کا الزام لگاتے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا جو اہلکار تھے وہاں پر، جو بھی ورکرز تھے جو غلہ لادتے تھے اور یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے اپنے پاس، گم کر بیٹھے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو کوئی بھی اس کو لے کر آئے گا، اگر کوئی ہمارے پاس لے آئے وہ پیمانہ جو ہم سے گم ہو گیا، بڑی قیمتی شے تھی، تو اس کو ایک اونٹ بوجھ ملے گا، یعنی غلہ مزید ملے گا، اتنا غلہ جو ایک اونٹ جو اٹھا سکتا ہو. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم وہ پیش کر دو تو تمہیں یہ انعام بھی مل جائے گا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم یہاں اس زمین میں کوئی فساد مچانے، کوئی شرارت کرنے تو نہیں آئے. وما كنا سارقین، اور ہرگز ہم چور نہیں ہیں کہ کوئی ایسی حرکت کریں ہم میں سے کوئی بھی. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین، تو اب انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی ہے کہ جس کے پاس سے وہ برآمد ہو جائے مال مسروقہ، جس کے سامان میں سے نکل آئے، وہ خود ہی اس کی جزا ہے. یعنی اسی کو رکھ لیا جائے، اس کو غلام بنا لیا جائے، اس کو قید کر لیا جائے. انہیں اتنا یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا. اور اس سے پہلے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں چور کی سزا یہ تھی کہ جو شخص چوری کرے وہ پھر 1 سال کے لیے جس کی چوری کی تھی اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا، اس کی کسٹڈی میں دیا جاتا تھا کہ اب اس سے خدمت لو، اس سے کام لو، یہ تمہارا غلام ہے 1 سال کے لیے، ڈیٹینڈ. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب یہاں پر خود حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینی شروع کی. ابھی تک سارا معاملہ ان کے کارندے کر رہے تھے، تلاشی لینے کا معاملہ انہوں نے خود شروع کیا، اور اپنے بھائی کا سامان سے پہلے، جو دوسرے بھائی تھے بنیامین کے سامان سے پہلے باقی بھائیوں کے سارے سامان کا جائزہ لیا، تلاشی لی، ان کی خرچیاں دیکھی،
کجادوں کو جو ہے کھنگالا اور آخر میں اپنے بھائی کا جو ہے سامان اس کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخی، اور اس برتن کو وہاں سے برآمد کر لیا بنیامین کے سامان میں سے. کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے واسطے. گویا یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضرت یوسف کو القاء ہوئی تھی. حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا اور یہ تدبیر سجھا دی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا بادشاہ کے قانون میں کہ اپنے بھائی کو روک سکتے. حضرت یوسف کس بنیاد پر روکتے؟ تو بادشاہ کا جو قانون وہاں نظام تھا اس میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک اس سے بڑھ کر صاحب علم موجود ہے، اور سب سے اوپر العلیم ذات اللہ کی ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ بھائی آپس میں کہنے لگے اگر اس نے بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی. حالانکہ یہ بھی الزام ان کے اوپر غلط لگایا گیا تھا. وہ بچپن میں بالکل نوعمری کی حالت میں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پی گئے یوسف اپنے دل کی بات، یعنی اس وقت انہیں غصہ بھی بہت آیا اور وہ پھٹنے کو تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اپنے جذبات جو اس وقت تھے وہ اس پر ظاہر نہیں کیے ان پر. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، لیکن دل میں کہا کہ تم لوگ بہت ہی بدتر ہو اپنے درجے کے اعتبار سے، بڑے بدقماش لوگ ہو. ابھی تک تمہارے ذہن سے وہ یوسف کی جو ہے وہ دشمنی اور وہ حسد ابھی تک ختم نہیں ہوا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو اس کی اصل حقیقت، یہ بالکل جھوٹا الزام. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اب انہیں پریشانی ہوئی. یہ بنیامین جو ہے یہ تو اب یہاں پر رک جائیں گے اور پھنس گئے ہم. اب انہوں نے درخواست کی گڑ گڑا کر، اے عزیز، اے صاحب اختیار شخص، خطاب کر رہے ہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام. ان له ابا شیخا کبیرا، یہ جو بنیامین ہے اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے، ہم 10 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ تم رکھ لو. انا نراک من المحسنین، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت ہی احسان کرنے والے ہو اور نیک طینت انسان ہو، تو ہم پہ یہ کرم کرو کہ اس کو جانے دو اور ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لو. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ کی پناہ، کیسے ممکن ہے کہ ہم رکھ لیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی متاع، اپنی گمشدہ چیز پائی ہے. ظاہر ہے کہ جو مجرم ہے اسی کو رکھا جائے گا، کسی بے گناہ کو کیسے ہم رکھ لیں. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسے کیا تو یہ ہم تو ناانصافوں میں سے ٹھہریں گے. ان کی یہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو پھر علیحدہ ہو کر اب وہ انہوں نے مشورہ کیا، سرگوشی کی کہ اب کیا کیا جائے. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، تو جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے جو تم سے پختہ عہد لیا تھا اللہ کے نام پر. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کوتاہی کر چکے ہو، جو زیادتی کی ہے تم نے. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں تو اب یہاں سے نہیں ٹلوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے والد ہی مجھے اس کی اجازت نہ دیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، موت آ جائے یا کوئی اور فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ ہے بہترین فیصلہ فرمانے والا. کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے باپ کو منہ دکھاؤں، تو میں بھی اب یہیں پر ٹھہرتا ہوں. تو ہم پختہ وعدہ ہم نے کیا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر آئیں گے، لہٰذا میں نہیں جا سکتا کم از کم. ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اب جاؤ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ واپس اور کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، ہماری آنکھوں دیکھے ہمارے سامنے ہوا ہے.
وما کن